لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ پاکستان اللہ کی عطا سے رسول کریم کی خصوصی نگاہ سے معرض وجود میں آیا۔ مشائخ اہل سنت نے اور علماء کرام نے جس طرح اس وطن کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنا کردار ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں یقیناً پاکستان بنانے کا یہ مقصود نہیں تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے۔ ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ جو تذکرے ہو رہے تھے کس نے کیا کیا اور کون کہاں کھڑا کیا کرتا رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب نازل کرے۔ علماء نے لکھا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوں، آسمان سے پتھر برسیں۔ نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، زمین فصل دینا چھوڑ دے، اور بہت ساری باتیں علماء تفسیر نے لکھی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ تو اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہوں گے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جس طرح آبیاری خلفائے راشدین نے کی، اور پھر بعد میں بدترین حکمران جب آئے تو حجاج بن یوسف، جس کے بارے حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے، 90,000 اس کے حکم سے کٹے تھے۔ کسی نے اس کے سامنے جرأت کر لی اور اس کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ 2 لفظی ہے لیکن بہت معنی خیز۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ ہم تو قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتے ہیں، تو ہم ہجوم ہیں، ہم قوم بنے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم کسی کام کے ہوں تو پھر یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوں۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ اگر یہ گئے ہیں تو بعد میں کیا آنے والا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو یہ کتنے سالوں سے یہی مشق ہو رہی ہے اور آگے بھی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ہمیں پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو خود پیش نظر رکھ کے اپنے اندر ایک عملی تبدیلی لانا پڑے گی۔ اپنے خاندان کی تربیت پر ہمیں کوشش کر کے، اپنے اطراف میں محنت کر کے جتنا اپنے حصے کا کام ہے ہم نے اس کو کرنا ہوگا۔ تو پھر اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں نتائج خود بخود نہیں ملیں گے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ملک لوٹ رہا ہے تو ہمارا اگر بس چلتا ہے تو ہم جاتے ہوئے جوتے چرا کے لے جاتے ہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم فریضہ اپنا سمجھ کے نبھا رہے ہوتے ہیں۔
تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے کوشاں ہو جائیں، اور پھر دیکھیے کہ ہمارے اٹھنے والے قدم اللہ جل شانہ کی تائید پاتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے ہم کیسے حقدار ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ ہوتا رہے گا، بد سے بدترین لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے اور ہم ہر وقت ان ذلتوں کو سہتے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔